تو بہرحال میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور آخر کار بس اڑ جاتے ہیں، نہیں طلاق دیں، نہیں آپ مجھے ابھی طلاق دیں، اور پھر بعد میں راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اب کوئی جائز راستہ نہیں، اور جو راستہ بتایا جاتا ہے وہ ایسی سزا ہے کہ سن کر دل انسان کا چر جاتا ہے، سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بہرحال طلاق کی جو کیٹیگریز ہیں، اقسام ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی وضاحت ہو جائے اور معلوم ہے کہ کس کس قسم کی طلاق کن کن الفاظ سے کس کس انداز سے ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طلاق کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ویسے تو الگ الگ تقسیمات ہیں، الگ الگ تقسیمات کے اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن میں ایک جو بنیادی اور کلیدی تقسیم ہے اس ایک وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتی ہوں، اس ایک تقسیم کے اعتبار سے جو بنیادی اقسام ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں، جو وقوع کے اعتبار سے توقع اور تاثیر جو ہے کہ ایک طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک طلاق ہوتی ہے طلاق بائن، اور ایک طلاق ہوتی ہے طلاق مغلظ۔ یہ 3 بنیادی اقسام ہیں، رجعی، بائن، مغلظ۔ رجعی جو ہے وہ رجوع سے ہے، رجوع معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ طلاق رجعی وہ طلاق جس میں لوٹا جا سکتا ہو، رجوع کیا جا سکتا ہو۔ یہ وہ طلاق ہوتی ہے جو طلاق صریح الفاظ کے ساتھ دی جائے۔ صریح الفاظ یعنی جو ہیں ہی طلاق کے لیے، جیسے خود لفظ طلاق جو ہے میں نے تمہیں طلاق دی، یہ صریح لفظ ہیں۔ صریح لفظ کے ساتھ جو طلاق دی جاتی ہے اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی، ایک دفعہ کہا اگر تو۔ یہ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اب جو عدت ہے اس عدت کے اندر اندر شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، وہ رجوع قول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ رجوع فعل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے دوبارہ انڈر ون روف اجازت رہتی ہے۔ جی یہ اس عدت کے اندر خاتون کو زینت کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جب خاتون کو یہ ہو امکان کہ شوہر رجوع کر لے گا تو اس صورت میں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ زینت کرے، ورنہ ادروائز عدت میں عورت کو زینت اختیار کرنا منع ہے۔ لیکن طلاق رجعی کے اندر جب یہ چانس ہو، یہ امکان ہو کہ شوہر رجوع کر لے گا تو اس لیے عورت کے لیے مستحب رکھا گیا کہ وہ زینت اختیار کرے تاکہ وہ رجوع کر لے۔ لیکن یہ تب ہے جب کہ یہ چانسز ہوں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے، پھر ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو بھی بہرحال منع ہی ہوگا۔ اب یہ جو طلاق رجعی ہے، اس طلاق رجعی کے اندر دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی حلالت تو درکنار، ان کے مابین بھی الگ سے نئے نکاح کی حاجت نہیں ہے۔ عدت کے اندر اندر اگر نکاح کریں گے، عدت کے اندر اندر اگر رجوع کریں گے تو بغیر نکاح کے بھی رجوع ہو جائے گا۔ لیکن یہی طلاق جو ہے اگر عدت گزر گئی اور عدت کے بعد بھی رجوع نہیں کیا تو یہ طلاق رجعی اب بائن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب اگر یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اب رجوع کے لیے اثر نو نکاح کی حاجت ہوگی۔ حلالے کی حاجت تو نہیں ہے لیکن نکاح کی حاجت بہرحال پڑے گی۔ طلاق بائن دوسری قسم جو ہے، بائن کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، جدا کرنے والی چیز یا جدا کرنے والا امر، جدا کرنے والا فعل۔ اس طلاق کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ الفاظ وہ ہیں طلاق کے جو صریح ہیں اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو کنایہ ہے۔ کنایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہوں اور طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں گول مول الفاظ، ایک سیدھے الفاظ ہیں، گول مول الفاظ ہیں۔ تو جو الفاظ کنایہ ہیں، الفاظ کنایہ سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ لیکن اس سے طلاق واقع ہونے کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، یا نیت ہو یا دلالت حال ہو، یا تو شوہر کی نیت ہو ان الفاظ سے طلاق دینے کی، یا اس کی نیت تو نہیں ہے لیکن دلالت حال پائی جا رہی ہے، تو دلالت حال کی بنا پر بھی اگر طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات صریح الفاظ سے بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ جب صریح لفظ کو آپ نے مؤکد کر دیا، جیسے خالی طلاق کی بجائے یوں کہہ دیا کہ میں نے تجھے سخت طلاق دی، تو اب یہ جو سخت طلاق ہے کہ مؤکد کیا تو اس سے بھی جو طلاق واقع ہوگی وہ رجعی نہیں ہوگی، وہ بائن ہوگی۔ تو طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ جو عدت ہے اس عدت کے اندر اب اس کے لیے الگ سے عدت جب گزرے گی تو نکاح جو ہوگا، نکاح اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری جو طلاق مغلظ ہے، طلاق مغلظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں دے دی اکٹھی، یک مشت جو 3 طلاقیں دے دی، اس سے طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ مغلظ جو ہے وہ غلظت سے، غلظت کا معنی ہوتا ہے سخت طلاق۔ تو یہ جو طلاق مغلظ ہے یہ منع ہے، نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق بہرحال ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں آپ کہیں کہ جی میں نے غلطی سے جو ہے وہ 3 بار کہہ دیا، یا بھولے سے 3 بار کہہ دیا، یا 3 بار تو کہا ہے لیکن ایک دفعہ میں کہا ہے تو ایک نشست میں کہا ہے تو 3 طلاق کی تو دی ہیں لیکن ہونی ایک چاہیے۔ بھائی آپ نے 3 پتھر مارے ہیں تو 3 ہی لگے ہیں، 3 پتھر مار کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے 2 مارے تو ایک غلطی سے، دوسرا میں نے نشے میں دے دی، میں نے غصے میں دے دی۔ جس طرح بھی آپ نے طلاق ہے، غصے میں تو طلاق ویسے بھی طلاق دی غصے میں جاتی ہے، پیار محبت سے تو کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بہت آپ اچھی لگ رہی ہیں، بہت پیار آ رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں۔ طلاق مغلظ ہے یہ دینا منع
منع ہے اطلاق مغلظ دینا گناہ ہے, نہیں دینی چاہیے, لیکن اگر کر لیا تو طلاق بہرحال ہو جائے گی, اور اس صورت میں اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر رجوع کرنا ہے تو اثر نو نکاح تو ہوگا ہی صحیح, لیکن اس نکاح سے پہلے حلالے کے پروسیس شرعی حلالہ جو ہے اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. بائن میں وہ نہیں تھا حلالہ, لیکن غلانی آپ دیکھ کیٹیگرائز تینوں سے, یہ جو ہے من الادنی الی الاعلی.